وہ دونوں سپاہی میر نواز اور احمد نواز کو لے کر دوبارہ انسپکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں کی حالت نڈھال تھی۔ ان کے چہروں پر نیل پڑے ہوئے تھے اور سر کے بال اس طرح الجھ کر بکھرے ہوئے تھے جیسے انہیں بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے دکوب کیا گیا ہو۔ کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور بیچارے دونوں بھائی بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی نیم واسی ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر علی جاہ اپنی دونوں ٹانگیں میز پر دھرے ہوئے کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں ایک بڑی سی پلیٹ رکھے بھٹ تیتروں کا سالم پٹھور چبا رہا تھا، اور اس کے سامنے والی کرسی پر وڈیرے سالار خان کا منشی جمعہ خان براجمان تھا۔ سپاہیوں کے داخل ہوتے ہی انسپکٹر سمیت منشی جمعہ خان بھی بیک وقت ان کی طرف متوجہ ہوا تو انسپکٹر علی جاہ پلیٹ میز پر دھرتے ہوئے میر نواز اور احمد نواز سے مخاطب ہو کر صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بابا، اب کیا بولتے ہو؟ وڈیرے سائیں کا پہاڑا پڑھو گے یا؟ اس نے تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یکدم دونوں بھائی اپنے کپکپاتے ہاتھ جوڑنے کے انداز میں لرزتی آواز میں بولے، معاف کر دو انسپکٹر سائیں، ہم بھول گئے تھے، ہم کو معاف کر دو سائیں ہم کو۔ انسپکٹر علی جاہ نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے بیٹھے وڈیرے کے منشی جمعہ خان کی طرف دیکھا اور پھر سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اڑے بابا جاؤ، ان دونوں کو پانی شانی پلاؤ اور گھنٹے کے بعد رخصت کر دو، اور ہاں، ان دونوں کو سمجھا دیا ہے کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے۔ ہاؤ سائیں، سمجھا دیا ہے اچھی طرح۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، اور پھر جیسے اپنی ایفیشنسی دکھانے کی غرض سے میر نواز کو ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اڑے بول کیا بولے گا باہر؟ میر نواز مردنی سے لہجے میں بولا، ہم دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اسی لیے پولیس نے ہمیں مارا۔ شاباش، جاؤ اب، انسپکٹر علی جاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پھر فخریہ انداز میں منشی جمعہ خان سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بابا، کیسی لگی ہماری تھانے دارنی؟ وڈیرے سائیں کو میرا سلام کہنا۔ واہ سائیں واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، منشی باچھے پھیلاتے ہوئے بولا، ان دونوں کو تو آپ نے الٹا پہاڑا پڑھوا دیا۔ ویسے آپڑے سائیں وڈا بڑا خوش ہو جائے گا جب میں اسے یہ بتاؤں گا۔ ویسے سائیں وڈا آپ کو اپنے اوطاق میں یاد بھی کر رہے تھے، جشن پانے کا بندوبست کر رکھا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، پھر تو ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ انسپکٹر علی جاہ جلدی سے سیدھا ہوتا ہوا خوش ہو کر بولا، سائیں کو میرا سلام کہنا، اور کوئی خدمت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ ویسے یہ بھٹ تیتر لانے کا شکریہ۔ باؤ سائیں، برابر برابر، منشی اپنا سر دھنتے ہوئے بولا، پھر انسپکٹر علی جاہ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ بچل اپنے ساتھی مٹھو کے انجام سے بے خبر ہانپتا کانپتا جب وڈیرے سالار خان کے سامنے پیش ہوا تو بے سدھ ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وڈیرہ سالار خان اپنے چہیتے گماشتے کی یہ حالت دیکھ کر پوری طرح چونک گیا۔ وہ اس وقت تنہا اوطاق میں موجود تھا، ابھی ذرا دیر پہلے ہی اپنے دوستوں کو رخصت کر کے فارغ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا مٹھو غائب تھا۔ اڑے، اسے کیا ہو گیا، ہوش ملا اس کو؟ وڈیرے سالار خان نے اپنے چاکروں سے کہا۔ وہ فوراً بچل کو ہوش میں لانے کی جتن کرنے لگے۔ اڑے وسایا، میں حویلی جا رہا ہوں، اسے ہوش آ جائے تو مجھے گھنٹے بعد خبر کرنا۔ مان وڈیرے سالار خان اپنے مونڈھے سے اٹھتے ہوئے ایک چاکر سے بولا۔ حاضر سائیں وڈا، چاکر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مستعدی سے کہا، اور پھر وڈیرہ سالار خان چہرے پر الجھن لیے اوطاق سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ اوطاق حویلی سے ملحقہ تھی۔ حویلی قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھی، جس کے سامنے ایک احاطہ وسیع تھا، جہاں ذرا فاصلے پر 8 فٹ کے آہنی پولوں پر گلوب روشن تھے۔ احاطے کے ایک جانب پرانے ماڈل کی بڑی سی جیپ بھی کھڑی تھی، چند اصیل نسل کے گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ وڈیرہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ایک نیم تاریک راہداری سے گزرتے وقت اچانک بازو کے ایک کمرے سے اسے نسوانی سسکیوں کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بڑی سی قدیم طرز کی مسہری پر ایک پختہ العمر عورت کو روتے دیکھ کر بولا، نوراں، تو اب تک جاگ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر نوراں نامی اس عورت نے ایک نگاہ غم وڈیرے سالار خان کی طرف ڈالی، پھر مسہری سے اٹھنے لگی تو وڈیرے کو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی فریم شدہ تصویر نظر آ گئی۔ یہ اس کی بیٹی سومری کی تھی، اور وہ نوراں سالار خان کی بیوی اور سومری کی ماں تھی۔ سائیں خان، میرے نصیب میں اب صرف جاگنا ہی تو باقی رہ گیا ہے، وڈیرے سالار خان کی بیوی نوراں نے اتھاہ غم سے بوجھل لہجے میں کہا۔ تصویر ہنوز اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ وڈیرے سالار خان کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا، لیکن اپنی بیوی کی اس بات پر اس کے اندر کا ابال بے اختیار باہر آ گیا۔ وہ قدرے درشت لہجے میں چند قدم آگے بڑھ کر بولا، نوراں، یہ کیا پاگل پن ہے؟
تمہیں اب یہ روش چھوڑنی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے پہلے ہی میری عزت تماشا بن کر رہ گئی ہے، مگر سائیں تم نے تو میری معصوم بچی کا قتل کر کے اپنی عزت کا مینارہ بلند کر لیا ہے، اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ نورا نے آنسو پوچھتے ہوئے شوہر سے کہا تو سالار خان کو اس کے غمزدہ لہجے میں چھپے طنز کی کاٹ صاف محسوس ہوئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر آگے بڑھ کر بیوی کے ہاتھ سے تصویر چھین کر دور اچھال دی، جس سے شیشے کا فریم پختہ فرش پر گر کر چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ تم بہت بکواس کرنے لگی ہو، سومری کی اگر تم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے، وہ اسی قابل تھی کہ اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وڈیرا سالار خان غصے کی شدت سے کانپنے لگا، اس کی غیظ آلود نظریں نورا پر جمی ہوئی تھیں۔ شیشے کے ٹوٹے فریم کی کرچیاں حزن و ملال کی تصویر بنی نورا کی زخمی سماعتوں کو چھلنی کر گئیں، اور وہ بے اختیار آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے جب ٹوٹا ہوا فریم اٹھانے لگی تو اچانک وڈیرے سالار خان نے آگے بڑھ کر اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نورا بیچاری نے جھکے جھکے ہی شوہر کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ آہو فغاں کرتے ہوئے غم سے چور لہجے میں بولی، ایسا ظلم نہ کرو سائیں، تیرے کو اللہ سائیں کا واسطہ، کیا مجھ سے تم رونے کا حق بھی چھین لو گے؟ مرشد سائیں کا واسطہ اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ ہرگز نہیں، وڈیرے سالار خان کا غصہ دو چند ہی ہوا جا رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس پر بیوی کی داد فریاد کا مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اس ٹوٹے ہوئے فریم کو مزید اپنے پاؤں تلے رگڑنے لگا۔ نورا کے حلق سے ہچکیوں کی آوازیں اب آہو فغاں میں بدلنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت کمرے میں آہٹ ابھری۔ وڈیرے سالار خان نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا اور قدرے گڑبڑا سا گیا۔ سامنے اس کا جوان بیٹا رحمت اللہ خان موجود تھا۔ اونچا لمبا قد، گندمی رنگ، گھنگریالے بال، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور ان آنکھوں میں ہر سمے ہلکورے لیتی ہوئی گمسم سی بے نام اداسی۔ 25 سالہ رحمت اللہ خان کے چہرے پر قدرے ناگواری کے آثار تھے۔ وہ یک ٹک اپنے باپ سالار خان کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ سالار خان خاموشی سے مگر غصے سے دانت پیستا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ باپ کے کمرے سے نکلتے ہی رحمت اللہ خان فوراً آگے بڑھا اور انتہائی ملائمت کے ساتھ ماں کو تھام کر مسحری کی طرف لے آیا۔ اس نے اپنی مرحوم بہن سومری کی تصویر بھی اٹھا لی تھی۔ امر گودی، یہ تصویر کیا بابا سائیں نے؟ ماں نے آنسو بھرا چہرہ خاموشی سے اس بات میں ہلا دیا۔ تو فکر نہ کر، میں پھر دوبارہ ادی سومری کی تصویر شہر سے فریم کروا کر لا دوں گا۔ رحمت اللہ خان نے ماں کو تسلی دی۔ نہ پٹ نہ، تیرا پیو پھر ناراض ہو جائے گا، اس کی ماں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا، آخر بابا سائیں کو اب بھی چین نہیں آتا، اب کیا وہ ہمیں بھی قتل؟ شٹ، ایسا مت کہہ پٹ، میرا دل ہولنے لگتا ہے، ایسا مت کہہ۔ یہ کہتے کہتے نورا اپنا سینہ پکڑ کر رہ گئی اور اس کی آنکھیں چڑھنے لگیں، سارا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا۔ رحمت اللہ خان ماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور چلا کر نوکروں چاکروں کو آواز دے ڈالی، اڑے کادو، خیرن، سکھاں، خیرو، کدھر مر گئے اڑے سب؟ آن کی آن میں وہاں نوکروں کی فوج ظفر موت جمع ہو گئی۔ 2 عورتوں نے نورا کو سنبھالا۔ رحمت اللہ خان نے جلدی سے قریب دراز کے اندر سے گولیوں کی ایک چھوٹی شیشی نکال کر اس میں سے 2 گولیاں آدھے گلاس پانی میں گھول کر گلاس ماں کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سانس لے رہی تھی۔ رحمت اللہ خان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بہن سومری سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ سومری اس سے 1 سال ہی تو بڑی تھی۔ حویلی کی تاریخ میں جب مزید ایک روایت کا اضافہ ہوا تو اس کو در و دیوار دہل کر رہ گئے تھے۔ سومری کو اس کے باپ سالار خان نے کلہاڑیوں کے وار کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ ماں سکتے کی حالت میں آ گئی۔ بعد میں رحمت اللہ خان نے شہر لے جا کر ماں کا علاج کروایا تھا، تب کہیں جا کر اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ تب سے بیٹے کا دل باپ کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ نورا کی حالت اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ کمرے میں اب سے سکھاں اور خیرن نامی ملازمائیں رہ گئی تھیں۔ سومری کی تصویر مسحری کے سرہانے ہی رکھی ہوئی تھی اور کسی کی نگاہ اس تصویر پر ابھی تک نہیں پڑی تھی، ورنہ ایک بے جان تصویر کی آنکھوں سے لگی آنسوؤں کی بہتی جھڑی کو دیکھ کر یقیناً ان کی حالت عجیب ہو جاتی۔ بابا سائیں، آپ نے امر گودی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ ماں کی حالت قدرے سنبھلنے کے بعد رحمت اللہ خان اپنی پرتپش کیفیات پر قابو پاتا ہوا سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وڈیرے سالار خان نے گرم نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے جوان بیٹے سے الجھنے کی کم ہی کوشش کرتا تھا، لیکن اس بار بیٹے کے ناگوار لہجے پر وہ بھی بھڑک اٹھا، مگر پھر بس ضبط کا دامن تھامتے ہوئے قدرے برہمی سے بولا، یہ سارا تمہارا قصور ہے،
جب تم جانتے ہو کہ میں سومری سے متعلق اس حویلی میں نہ کوئی تذکرہ پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر، پھر تم نے کیوں سومری کی تصویر ماں کو بنوا کر دی تھی؟ اس طرح تو وہ اور بھی سارا سارا دن پڑی روتی رہتی ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ باپ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر سپاٹ لہجے میں بولا، بابا سائیں، آپ کو شاید معلوم نہیں، امڑ گودی کا سکتا ادی سومری کی تصویر دیکھ کر ہی ٹوٹا تھا۔ تم دونوں ماں بیٹا میری ایک بات کھول کر سن لو، میرے سامنے سومری کا کوئی ذکر، کوئی تصویر نہ آئے۔ وہ مر چکی ہے اور میرے لیے جیسا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، سمجھے؟ یہ کہہ کر وڈیرا سالار خان غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے جانے لگا تو اچانک اس کے کانوں سے بیٹے کی آواز ٹکرائی، بابا، ادی سومری مری نہیں، اسے آپ نے قتل کیا تھا۔ رحمت اللہ، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ باپ کو بھی جیسے غصہ آ گیا۔ حد تو آپ نے ختم کر کے رکھ دی ہے بابا سائیں، ادی سومری کا قتل کر کے۔ رحمت اللہ، باپ عالم غیظ میں زور سے دہاڑا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھیں بیٹے کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ تب ایسے میں منشی جمعہ خان نہ جانے کہاں سے آن دھمکا اور سالار خان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رحمت اللہ کے چہرے پر بھی غم و غصے کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ سائیں وڈا، جوان اولاد سے نہ ہی الجھنا چاہیے، منشی جمعہ خان نے وڈیرے سالار خان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اسی وقت اوطاق میں لے آیا تھا اور ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلانے کے بعد اس سے بولا تھا۔ وڈیرے سالار خان کے چہرے پر ہنوز برہمی کے آثار تھے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنی انگارہ آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے بولا، منشی، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس سے میرا ٹاکرا نہ ہو، مگر آج اس نے حد ہی کر دی۔ پھر جیسے وہ اپنے آتش غیظ پر قدرے قابو پاتے ہوئے جمعہ خان سے بولا، تو بتا، بچل ہوش میں آیا؟ اس نے کچھ بتایا؟ نہیں سائیں وڈا، اس پر تو لمبی بے ہوشی طاری ہے۔ منشی نے بتایا، وہ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو چڑیل چڑیل کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر وڈیرے کی گھنی بھووں تلے موٹی موٹی ابھری ہوئی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی۔ پھر وہ ایک گہری ہنکاری بھر کر بولا، میٹھو کا کیا بنا؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ گیا تھا۔ اس کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا سائیں بھوتار۔ ویسے میں نے آدمیوں کو اس کی تلاش کے لیے دوڑا دیا ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ جا کر سو جائیں سائیں، صبح تک ساری تفصیل پتہ چل جائے گی۔ نہیں منشی، وڈیرا اچانک منشی کی بات سن کر گونجدار لہجے میں بولا، خلا میں غیر مرئی نقطے کو گھورتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آتش انتقام کی شعلوں کی تپش تھی۔ جب تک میں محمد ملوک کو اپنے ہاتھوں سے کتے کی موت نہ ماروں تب تک مجھ پر سکون حرام ہے منشی، مجھ پر نیند حرام ہے۔ جا میرل سے کہہ کے بوتل اور سوڈے کا بندوبست کرے۔ منشی جمعہ خان وڈیرے کی لخت لخت بدلتی شعلہ فشاں کیفیت پر لرز گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، سائیں وڈا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ سائیں وڈا، مجھے تو لگتا ہے یہ بھٹ سائیں ہی محمد ملوک ہے۔ منشی جمعہ خان کی بات سن کر وڈیرے سالار خان نے ایک لمحے کو اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے اڑے تو؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ ہاؤ سائیں، بس مجھے اس پر کچھ ایسا ہی شک ہے۔ منشی جمعہ خان نے گول عدسوں والی اینک کے عقب میں الوؤں کی طرح اپنے دیدے گھماتے ہوئے کہا، اڑے شک تو مجھے بھی ہے، اسی لیے تو میں نے مٹھو اور بچل کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ یقین کی بات کر، کوئی ثبوت ہے بھی تیرے پاس؟ اب بیچارہ منشی گڑبڑا سا گیا اور احمقوں کی طرح بغلیں جھانکنے لگا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے پر خیال لہجے میں بولا، سائیں وڈا، فرض کرو اگر یہی بھٹ سائیں محمد ملوک نکلا تو کیا؟ وڑے تو کیا، میں اسی وقت اس کے کلہاڑی سے ٹکڑے کر دوں گا بابا۔ وڈیرا ایک دم چراغ پا ہو کر بولا، لیکن سائیں، منشی نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ تو اب پورے گوٹ کے لوگوں کے لیے مرشد کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ وڈیرا ایک دم تیش کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور منشی جمعہ خان کی طرف قہر بار نظروں سے گھورنے لگا۔ جمعہ خان کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، تاہم وہ ہاتھ جوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وڈیرا غصے سے بھرنا ضرور گیا تھا، مگر اس کی گھنی مونچھوں میں چھپے ہوئے ہونٹ اندرونی ابال سے کانپنے لگے تھے اور نتنے بھی پھول پچک رہے تھے۔ سائیں، غلطی ہو گئی، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہی نامراد محمد ملوک ہے تو اسے ختم کرنے کا ہمیں کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وڈیرے کو غیظ و غضب کے عالم میں پا کر منشی جمعہ خان نے گھگھیاتے ہوئے گویا اپنی گلو خلاصی کرنے کی غرض سے اصل بات کہہ ڈالی۔ وڈیرا اس کی بات سن کر پھٹ پڑا، اڑے بابا، تو ہم کیا کسی سے ڈرتے ہیں؟ ہم خود گوٹ والوں کو اس بھٹ سائیں کا اصل چہرہ دکھا کر سب کی آنکھوں کے سامنے کارو کر کے
عبرتناک موت ماریں گے۔ آخر کو اس خبیث انسان نے ہماری عزت کو روندا ہے۔ اگر کسی نے میرے آگے آنے کی کوشش کی تو اسے بھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ فرط غیظ سے وڈیرے کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ آنکھوں سے قہر و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ابلتی کھولتی کیفیات پر بمشکل قابو پانے کے لیے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ منشی جمعہ خان کی تو جان نکلی جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وڈیرا جب اپنے اشتعال انگیزی پر قابو پا لے گا تو بالآخر اسی کی بات کو فوقیت دے گا، اس لیے دست بستہ ہاتھ جوڑے اس کے آتش غیظ کے سرد ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وڈیرے کی خاموشی کے بعد جب وڈیرے کا پارا اترنے لگا اور وہ اپنے مخصوص مونڈے پر براجمان ہو گیا تو پھر ایک گہری سانس خارج کر کے قدرے معتدل لہجے میں منشی سے بولا، اڑے بابا بول، کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے میرے کو؟ منشی جمعہ خان اسی بات کا منتظر تھا، فوراً بولا، ہاؤ سائیں، میرا مطلب تھا سائیں، اگر یہ بھٹ سائیں جس پر مجھے شک ہے کہ وہ محمد ملوک ہی ہے تو اسے ختم کرنے کا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ کھل کر بول ذرا، وڈیرا کھرکھراتی آواز میں بولا۔ سائیں، اگر یہ بھٹ سائیں واقعی محمد ملوک ہے تو اس نے بڑی مکاری اور چالاکی سے اس دنیا سے بیزار فقیر کا روپ دھارا ہے۔ یہی نہیں، گوٹ اور آس پاس کے ترک کے علاقوں کے لوگوں کو بھی اس نے اپنا معتقد بنا لیا ہے۔ اگر ہم نے اس پر سیدھی کارروائی کرتے ہوئے اسے قتل کرنا چاہا تو لوگوں میں ہمارے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلے گا۔ میں چاہتا ہوں ہم یہ کام نہایت رازداری سے کرتے ہوئے اس کا پتہ صاف کر ڈالیں۔ منشی جمعہ خان نے اپنی بات ختم کی تو وڈیرا اپنے سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، بات تو تیری 12 آنے درست ہے، لیکن ایک بات بتا منشی۔ حکم کرو سائیں۔ یار، یہ بھٹ سائیں بھلا محمد ملوک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مردود تو اپنا منہ کالا کر کے اسی روز روپوش ہو گیا تھا جب ہم نے اپنی دھی سومری کو قتل کیا تھا۔ پھر بھلا یہ دوبارہ یہاں کیا لینے آئے گا سوائے اپنی موت کو دعوت دینے کے؟ ہاں سائیں، یہی بات تو مجھے بھی الجھی ہوئی لگتی ہے۔ کم وقت یہ مٹھو اور بچل بھی کسی کام کے نہیں۔ اتنے دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ان دونوں نے بھٹ سائیں کے بارے میں کوئی کھوج نہیں لگایا ہے۔ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ چکے ہیں۔ مٹھو غائب ہے، بچل کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے، پتہ نہیں کیا کہانی ہے، وڈیرے نے الجھن آمیز پریشانی کے ساتھ کہا۔ منشی جمعہ خان خاموش نظروں سے وڈیرے کا چہرہ تکنے لگا۔ سائیں وڈا قہر ہو گیا۔ سائیں وہ باہر، اڑے بولتا کیوں نہیں ہے بابا، ہوا کیا ہے؟ وڈیرے کو بالآخر اپنے اس چاکر پر غصہ آ گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور وڈیرا حویلی سے سیدھا اوطاق میں آ بیٹھا تھا۔ ایک طرف منشی جمعہ خان رجسٹر گود میں رکھے کچھ حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وڈیرا زیادہ وقت اوطاق میں ہی گزارتا تھا اور ادھر ہی مہمان لوگوں اور حاریوں وغیرہ کے معاملات سنا کرتا تھا۔ اس چاکر کی طرف اب منشی جمعہ خان بھی چونکتے ہوئے متوجہ ہو گیا تھا۔ سائیں، وہ مٹھو کیا ہوا؟ آ گیا؟ وہ کدھر گیا تھا؟ بلاؤ ذرا اندر، میں خبر لوں اس کی۔ سائیں وہ تو نہیں آیا، اس کی لاش آئی ہے۔ کیا بکتا ہے تو؟ سائیں میرا مطلب ہے مٹھو کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وڈیرا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی برماتی نظریں چاکر پر جم کر رہ گئیں۔ وڈیرے کو جیسے چاکر کی بات پر یقین نہیں آیا، لہٰذا وہ اسے کچھ کہے بغیر گھورتا ہوا اوطاق سے باہر نکلا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی بری طرح ٹھٹکا۔ سامنے چھپر نما بڑے سے سائبان تلے ایک کھری چارپائی پر مٹھو کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ چارپائی کے گرد وڈیرے کے آدمی مغموم صورتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے عقب میں منشی جمعہ خان بھی دوڑا چلا آیا تھا۔ سامنے نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے رجسٹر چھوٹ گیا۔ اڑے بابا، یہ کس کی اتنی جرأت ہوئی میرے آدمی کو لٹانے کی؟ وڈیرا گرجدار لہجے میں دہاڑا۔ جواباً لوگوں کے چہروں پر سناٹا چھایا رہا۔ گوٹ کے دیگر لوگوں کا بھی وہاں مجمع لگتا جا رہا تھا۔ اڑے کوئی بتاتا نہیں ہے مجھے کس نے اپنی موت کو آواز دی ہے میرے آدمی کا خون کر کے؟ وڈیرے کے دوبارہ دھاڑنے پر ایک آدمی نے کپ کپاتے لہجے میں بتایا، سائیں وڈا، ہمیں معلوم نہیں، مٹھو کی لاش ہمیں قبرستان سے ملی ہے، میرو گورکن نے ہمیں اطلاع دی تھی۔ منشی حاضر سائیں وڈا، منشی جمعہ خان باریک تار کی طرح جھنجھنا کر لرزیدہ آواز میں بولا۔ اڑے اسی وقت قادر کھوجی کو قبرستان بھیج، وہ پیر کے نشانات ڈھونڈے۔ وڈیرے سالار خان نے غصے سے پھونکتے ہوئے کہا، برابر سائیں وڈا، میں ابھی جاتا ہوں۔ منشی جمعہ خان یہ کہہ کر دوڑا۔ اس کے بعد وڈیرے نے آگے بڑھ کر چارپائی پر بڑی مٹھو کی لاش کو دیکھا۔ اس کا گلا کٹا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ مٹھو کے گلے پر تیز دھار آلے سے چیرا لگایا گیا ہے۔
اڑے کادو، اس کے کفن دفن کا بندوبست کر، بابا تکڑا۔ وڈیرے نے قریب کھڑے اپنے ایک آدمی سے کہا تو وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولا، سس سائیں وڈا، اس کی تھانے رپٹ۔ ارے بھاڑ میں گیا تھانہ، یہ ہمارا معاملہ ہے، پولیس کا کام نہیں، ہم خود اس سے نمٹے گا، وڈیرے نے قہر آلود لہجے میں کہا، اور پھر دوبارہ کادو نامی شخص کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی، اور اس نے اسی وقت لاش کو اٹھوانے کا کہا، اور وڈیرا غصے میں مٹھیاں بھیجتا ہوا اوطاق میں آ گیا۔ گوٹھ تھا ہی کتنا بڑا، محض چند 100 نفوس، لہٰذا مٹھو کے بہیمانہ قتل کی خبر آگ کی طرح آنن فانن پھیل گئی۔ چونکہ قتل کی یہ خبر حاجی میر محمد کے قتل کے 2 روز بعد ہی کا سانحہ تھی، اس لیے افواہوں نے اشتعال انگیزی کو مزید ہوا دی، اور لوگوں نے مٹھو کے قتل کے ڈانڈے حاجی میر محمد کے قتل سے ملا دیے۔ چند عجیب و غریب افواہیں یہ بھی گردش کرنے لگی تھی کہ مٹھو کالا جادو کرنے کی غرض سے قبرستان گیا تھا، اور وہاں کسی بدروح نے غصے میں آ کر اس کا گلا کاٹ ڈالا تھا، کیونکہ مٹھو کی لاش ایک شکستہ قبر کے اندر سے ملی تھی۔ مٹھو کی تدفین ہو چکی تھی۔ قادر بخش المعروف قادر کھوجی نے اسی وقت کھرا اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ ناکام ہو گیا تھا، حالانکہ اس کا یہ جدی پشتی پیشہ تھا، اور اس کے لیے بات مشہور تھی کہ یہ تو زمین پر رینگتی چوٹیوں کی قطاروں کے نشانات دیکھ کر ان کے سوراخوں کا پتہ لگا لیتا تھا کہ چوٹیوں کی کون سی قطار کس سوراخ سے آ رہی ہے۔ اپنی اس ناکامی پر وہ خود بھی حیران تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی اس ناکامی سے اس قدر دل برداشتہ اور شرمسار ہوا کہ اس نے یہ پیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دینے کی قسم کھا لی۔ سائیں بھوتار، یہ کام ان دونوں بھائیوں کا ہی ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنے باپ میر محمد کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ مٹھو کی تجہیز و تکفین کے چند گھنٹوں کے بعد منشی جمعہ خان سرگوشیانہ لہجے میں وڈیرے سالار خان سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی اوطاق میں موجود نہ تھا۔ اس کی بات سن کر رلی بچھی چارپائی پر نیم دراز وڈیرے سالار خان نے ایک لمبی اور پر رونت ہنکاری بھری۔ اگر یہ درست ہے تو میں ان دونوں بھائیوں کو خونخوار اونٹوں کے طویلے میں پھینک دوں گا، وڈیرے نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر منشی، میرا دل نہیں مانتا کہ ایسی جرأت یہ دونوں بھائی کر سکتے ہیں۔ سائیں بھوتار، سچ پوچھو تو میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میر نواز اور احمد نواز بدلہ لینے کی خاطر ہمارے مٹھو جیسے خاص ماڑوں کا بھی خون کر دیں گے، منشی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ پھر اچانک جیسے کچھ یاد آیا، سائیں، اگر یہ بچل کچھ بتانے کے قابل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے کہ مٹھو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے حکم کے مطابق بھٹ سائیں کی ٹوہ لینے میں مصروف تھے۔ منشی، پہلے مجھے یہ بتا کہ ہمارے کس آدمی نے حاجی میر محمد کو ٹھکانے لگایا تھا، وڈیرے نے دھیمی آواز میں کسی خیال کے تحت پوچھا۔ پریل نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا سائیں، منشی نے بھی ہولے سے کہا۔ ابھی منشی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک چاکر نے اندر آ کر اطلاع دی، سائیں بھوتار، وہ تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ اس اطلاع پر وڈیرے نے قدرے چونک کر منشی کی طرف دیکھا۔ منشی جمعہ خان وڈیرے کو چونکتے دیکھ کر فوراً سرگوشیانہ انداز میں وڈیرے سے بولا، سائیں، مٹھو کے قتل کا الزام دونوں بھائیوں پر ہی تھوپنا۔ وڈیرے نے معنی خیز انداز میں دھیرے سے اپنے سر کو جنبش دی اور چاکر کی طرف دیکھتے ہوئے مخصوص انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ اشارہ سمجھ کر واپس پلٹ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے متعلقہ تھانے کا انچارج انسپکٹر عالی جاہ ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اپنی پتلون کو اوپر کھینچتا ہوا اندر داخل ہوا، اور پھر نیازمندانہ انداز میں وڈیرے کو سلام کر کے بولا، اپنی مان وارے سائیں کے سر کی خیر ہووے۔ سلام سائیں۔ بسم اللہ بابا، بسم اللہ، بھلی کرے آیو۔ وڈیرے سالار خان بھی اپنی لمبی چوڑی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر معانقے کے بعد وڈیرے نے سامنے مونڈھے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اڑے بابا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہیرے جیسے یار مٹھو کو ان دونوں بھائیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وڈیرے نے شکایتی لہجے میں بات شروع کی۔ سائیں، میں نے تو ان دونوں کو تھانے میں بڑی پھینٹی شٹی لگائی تھی، اور اپنے باپ کے قتل کے سلسلے میں آپ کے نام کا پہاڑا ہی بھلا دیا تھا، انسپکٹر نے کہا۔ دیکھ لے بابا، انہوں نے بدلہ لے لیا، وہ بھی ہم سے، یعنی وڈیرے سالار خان سے۔ وڈیرے کے لہجے میں رعونت آمیز خفگی تھی۔ وڈیرا سائیں، آپ سے یہ غلطی ہو گئی، انسپکٹر عالی جاہ نے گویا اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے وڈیرے سے کہا۔ وڈیرا پھیلی ہوئی آنکھوں سے انسپکٹر کو گھورتے ہوئے مستفسر ہوا، اڑے بابا، کیسی غلطی؟ سائیں، آپ نے تھانے بغیر رپورٹ لکھائے مٹھو کی تدفین کر ڈالی، اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا۔ وڈیرا اس کی بات سن کر شاہانہ انداز کے ساتھ بولا، اڑے بابا انسپکٹر صاحب، یہ سارا اپنا علاقہ ہے، ہم نے سوچا پولیس کو زحمت نہ ہی دیں۔ سائیں،
یہ آپ ہی کے لیے بہتر تھا، اس طرح آپ کی قانونی پوزیشن بہتر ہو سکتی تھی۔ اڑے بابا، تو جو اپنا یار ہے، ابھی تو میر نواز اور احمد نواز کے خلاف چالان درج ہو سکتا ہے۔ وڈیرے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر قریب بیٹھے بانچے پھیلائے منشی جمعہ خان سے بولا، اڑے منشی۔ حاضر سائیں وڈا۔ اڑے جا بابا، اپنے انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ چاہ پانی کا بندوبست کر۔ ہاں سائیں، برابر، ابھی گیا۔ سائیں، اس کی ضرورت تو نہیں تھی؟ منشی کے کمرے سے نکلتے ہی انسپکٹر عالی جہاں نے چندی چندی آنکھوں سے وڈیرے کی طرف دیکھ کر اوپری دل سے کہا، ورنہ چاہ پانی کے نام سے تو اس کے توند میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وڈیرے کی چاہ پانی کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد منشی واپس آیا تو اس کے عقب میں دو چاکر ہاتھ میں 2 ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ایک ٹرے میں وائن کی بوتل اور 2 پیگ دھرے تھے، جبکہ دوسری دھواں اڑاتی ٹرے میں بھٹ تیتروں کے سالم پٹھور رکھے ہوئے تھے، جن کی اشتہا انگیز خوشبو نے حرام خور انسپکٹر عالی جاں کی توند میں کھلبلی مچا دی، اور وہ ندیدے پن سے ان لوازمات کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں ڈشیں انسپکٹر عالی جاں کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دی گئیں۔ انسپکٹر عالی جاں نے جھپٹ کر پہلے وائن کی بوتل سے ایک پیگ اپنے لیے بنایا اور دوسرا وڈیرے کے لیے، اور پھر ایک وڈیرے کی طرف بڑھایا تو وڈیرا کسر نفسی سے بولا، اڑے بابا، انسپکٹر صاحب، آپ کیوں تکلیف کرتے ہو؟ تکلیف کیسی سائیں؟ ویسے میں ذرا ہارڈ پیک پیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیک کی چسکی بھری۔ ہاں بابا، تو پھر آج ہی چالان بنا لو ان دونوں بھائیوں کے خلاف، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت گرفتاری کے احکامات جاری کر دو۔ حاضر سائیں، ایسا ہی ہوگا، آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ انسپکٹر نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے سعادت مندی سے کہا، اور وڈیرا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر کو اوپر نیچے جنبش دینے لگا۔ سائیں کوڑیل شاہ جب سے بھٹ سائیں کی جھوپڑی سے خوفزدہ ہو کر دم دبا کر بھاگا تھا، تب سے اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی وہ اندر سے خوش بھی تھا۔ اس پراسرار واقعے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں اور آئندہ کے لیے اس کی راہیں کھول دی تھیں۔ چونکہ وہ خود سفلی علوم اور کالا جادو سیکھنے کا خواہاں تھا، اس کے لیے اس نے طویل اور کڑی ریاضتیں بھی کی تھیں، اور راتوں کو وہ سفلی علوم کے حصول کی خاطر اطراف کی گوٹھوں کے مختلف قبرستانوں اور ویرانوں کی خاک بچھانا کرتا تھا۔ ان سفلی علوم کے ذریعے زیادہ تر بھٹکی ہوئی روحوں کو قابو کرنے اور ان سے مرضی کے مطابق کام لینا ہوتا تھا۔ وہ اپنے تئیں خوش تھا کہ آج اس نے بھٹ سائیں کی جھوپڑی میں جا کر بڑا پالا مارا تھا۔ ایک اہم اور پراسرار راز اس کی آنکھوں کے سامنے آشکارا ہوا تھا۔ بھٹ سائیں کو بھی اپنی ہی طرح سفلی علم کا گرویدہ سمجھنے لگا تھا، جس نے ایک حسین و جمیل لڑکی کی روح کو قابو کر رکھا تھا، اور روح بھی کس کی؟ وڈیرے سالار خان کی بڑی بیٹی سومری کی۔ سائیں کوڑیل شاہ نے سومری کے باپ کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے سومری کو وڈیرے کی حویلی میں ہی دیکھا تھا، جب ایک دن وڈیرے کا آدمی سے حویلی بلانے آئے تھے۔ سومری کو اس وقت دورے پڑا کرتے تھے، اور اسے سومری کا جن بھگانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس لیے آج جب سائیں کوڑیل نے بھٹ سائیں کی جھوپڑی میں وڈیرے سالار خان کی مقتول بیٹی سومری کی روح کو دیکھا تو اسے فوراً پہچان گیا، مگر اب اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا بزدل کیوں ثابت ہوا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ آیا۔ اسے سومری کی بدروح کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ اب کوڑیل کو اس بات کا پورا یقین ہو چلا تھا کہ بھٹ سائیں صرف دکھاوے کا پیر فقیر بنا ہوا ہے، ورنہ اندرون خانہ اس کی حقیقت سفلی علوم کے ماہر کی سی تھی۔ اسی لیے وہ کسی کو اپنے قریب بھی پٹکنے نہیں دیتا تھا، مبادا اس کے راز سے لوگ واقف نہ ہو جائیں۔ پیر سائیں، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ویسے اب تو آپ کو ہماری بات کا یقین آ گیا ہوگا نا کہ ہم نے بھٹ سائیں کی جھوپڑی کے آس پاس جس خوبصورت عورت کو دیکھا تھا وہ ایک روح ہی تھی؟ اس کے سامنے بیٹھے دونوں چیلوں، اربیلو اور مگو میں سے ایک نے کہا، ہاں، یہ بات واقعی صحیح ہے، تم نے بالکل ٹھیک کھوج لگایا تھا۔ سائیں کوڑیل کو اپنے دونوں چیلوں کی بات رکھنی ہی پڑی، جس کے بعد اربیلو اور مگو اپنی تعریف سے اکڑ گئے۔ سائیں، اور کوئی حکم ہو تو بتاؤ۔ یار، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھٹ سائیں آخر ہے کون اور کہاں سے آیا ہے؟ سائیں کوڑیل خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر اپنی پرسوچ نظریں مرکوز کرتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا، سائیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے پتہ لگانے کی؟ اربیلو نے قدرے بیزاری سے کہا، اصل کام تو ہو گیا ہے، اب یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے ہم نے؟ اڑے بابا، اور کیا کرنا ہے؟ تم دونوں ٹوہ میں لگے رہو اور اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ اس بھٹ سائیں نے اور کتنی روحوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ضرور وہ قریب قریب کے ویرانوں میں سفلی ریاضت کرنے بھی جاتا ہوگا، سائیں کوڑیل نے کہا۔ اربیلو اور مگو نے سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
ان کے بشروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو بدروحوں والا کام بڑا کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر دونوں نے اپنے گھرو گھنٹال سائیں کوڑیل کے آگے ملتجیانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، پیر سائیں ہمیں کوئی اور کام دے دو، مگر اس روحوں والے چکر سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ ان دونوں کے بیک وقت داد و فریاد کرنے پر سائیں کوڑیل فوراً بولا، اڑے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، تم دونوں کوئی معمولی شخص کے آدمی ہو، کسی کی کیا مجال کہ پیر سائیں کوڑیل کے چیلوں کا کوئی ذرا سا بھی کچھ بگاڑ لے۔ میں تم دونوں پر پڑھ کر پھونک دوں گا، ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ اس کی بات سن کر اربیلو اور مگو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ سائیں کوڑیل کو اس کا جواب دیں کہ سائیں پھر آپ کیوں اس رات بھٹ سائیں کی جھوپڑی سے سومنی کی بدرو کا نظارہ کر کے دم دبا کر بھاگے تھے، مگر ان میں یہ جرأت نہ ہو سکی۔ ناچار حکم حاکم مر کے مفاجات کے مصداق دونوں بیچاروں نے اپنے سر جھکا دیے۔ گرمیوں کا موسم رخصت ہو چلا تھا۔ یہ گوٹھ چونکہ نیم صحرائی علاقے پر مشتمل تھا، اس لیے یہاں گرمیوں اور سردیوں دونوں کا ہی پورا غلبہ رہتا تھا۔ سردیوں میں راتیں کہر آلود ہوتی تھیں اور پورا ماحول دبیز دھند میں لپٹا رہتا تھا، حتیٰ کہ صبح بھی کوہرے میں لپٹی رہتی تھیں۔ مگر اس دن صبح کو کوہرا سویرے ہی چھٹ گیا تھا اور گوٹھ کے کچے گھروں کی منڈیروں پر چمکیلی اور خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اور حاری میر محمد مرحوم کے کچے گھر کا شکستہ صحن، جہاں ایک جھلنگا سی چارپائی پر میر محمد کی بیوہ مثل زندہ لاش کے پڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن شوہر کی ناگہانی اور بے وقت حادثاتی موت نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا اور کمزور کر ڈالا تھا۔ بوڑھاپا اور بیماری تو ویسے ہی لازم و ملزوم ہے، اس پر مستزاد اگر غم بھی لگ جائے تو دیمک کی طرح روح کو بھی چاٹ جاتا ہے۔ بیچاری ایک کونے میں پڑی اب زندگی کے دن ہی پورے کر رہی تھی۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، ایک دوسری چارپائی پر میر نواز اور احمد نواز بیٹھے ناشتہ کے نام پر چائے پاپے کھانے میں مشغول تھے۔ ان کی جوان بہن سکھا اپنے دونوں بھائیوں کو ناشتہ دینے کے بعد خود بھی رسوئی میں بیٹھی چائے اور پاپے کھا رہی تھی۔ ایک طرف کونے میں چھپر کے نیچے ایک بھینس کھولی کے قریب کھڑی جگالی میں مصروف تھی، اس کے ارد گرد چارہ بکھرا ہوا تھا، جہاں کڑکڑاتی ہوئی مرغیاں دانے دن کے ٹونگ رہی تھیں۔ فضا میں ٹھنڈ کا اثر غالب تھا، مگر تیز اور چمکدار دھوپ ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈک بھی خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ دور کہیں آٹے کی چکی بھی اپنی مخصوص آواز کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ اچانک باہر سے کسی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ کیرا بابا؟ بڑے بھائی میر نواز نے چائے کے پیالے کی لمبی چسکی لے کر با آواز بلند دروازے کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ اڑے در کھولو، پولیس آئی ہے، دوسری طرف سے کسی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور دونوں بھائیوں کا ماتھا ٹھنکا ہی نہیں، رسوئی میں بیٹھی جواں سال سکھا بھی پولیس کے نام سے اس طرح دہل کر رہ گئی جیسے باہر کوئی بلا کھڑی ہو۔ دونوں بھائی بیچارے حیران و پریشان چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سکھا بھی چہرے پر سراسیمگی کے آثار لیے رسوئی سے باہر نکل آئی۔ دونوں بھائیوں کا ایک روز پہلے پولیس کی کارکردگی کا بڑا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی آمد پر آپس میں کسی قسم کا تبادلہ خیال کیے بغیر فوراً دروازے کی طرف بڑھے اور کنڈی کھولی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ ان کے چہرے دروازے کے دونوں پٹوں کی زد میں نہیں آئے تھے۔ سامنے انسپکٹر عالی جاہ کرخت چہرے کے ساتھ نظر آیا۔ اس کے عقب میں پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی، جیسے کسی نامی گرامی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے آئے ہوں۔ یہ سما دیکھ کر دونوں بھائیوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اڑے لگاؤ ان کے ہتھکڑیاں اور ڈالو گاڑی میں، جلدی بابا، انسپکٹر عالی جاہ نے اپنے عقب میں کھڑے پولیس اہلکاروں سے کہا۔ بس پھر کیا تھا، آنن فانن ہکا بکا کڑے دونوں سادہ لوح بھائیوں کو پولیس ہتھکڑی لگا کر جب موبائل میں بٹھانے لگی تو اندر کھڑی جواں سال سکھا، جسے اپنے سر پہ سے چادر ہی نہیں بلکہ چھت بھی سرکتی محسوس ہونے لگی تھی، یکدم ہاتھ جوڑ کر دروازے پر آ گئی اور اس کے حلق سے برآمد ہونے والی سریلی باز گشت داد و فریاد کے انداز میں جب جلاد صفت انسپکٹر عالی جاہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے یہ داد و فریاد سے زیادہ کسی رس بھرے گیتوں کے بول کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ جم گیا اور کسی روبوٹ کی طرح پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس سریلی نغمگی کی تصدیق کے لیے دروازے کی طرف گھوما تو اسے سکھا کی صورت جیسے گلڑی سے جھانکتا ہوا لال نظر آیا، اور اس مجسم سراپا حسن و معصومیت کے پرہوس نظارے کے لیے اس کی آنکھیں جیسے ابل پڑیں۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس گارے مٹی کی چھت تلے ایسے مجسم حسن بھی موجود ہو سکتا ہے۔ سائیں میرے بھائیوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ میرا تو ان کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ معصوم لبوں کی فریاد نے گویا حسن کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ ادھر بو الحوث کو شاخسانہ ملا
اور انسپکٹر علی جاہ کے سیاہ بھدے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے انسپکٹر نے پیکر حسن کا حصول آسان بنانے کے لیے روایتی سخت مزاجی سے کہا، تیرے ان دونوں بھائیوں نے خون کیا ہے چھوکری، اور وہ بھی وڈیرے کے آدمی کا، سمجھی؟ نہیں نہیں سائیں، میرے بھائی اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے، آپ کو کسی نے جھوٹی خبر دی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حسن دلارا کی اس بہتی گنگا نے انسپکٹر کے اندر ہلچل مچا دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جو سچ ہے وہ تھانے آ کر بتا دینا۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر واپس مڑا اور موبائل میں جا بیٹھا۔ سکھا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ بھٹ سائیں کا آج موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس نے آج کسی بھی سائل کو اپنی پابوسی کی اجازت نہ دی۔ اس کے مرید اپنے پیر کے جلال سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ بضد رہنا پیر کے جلال کو مزید ہوا دینے کے مترادف تھا، لہٰذا وہ سب آتے رہے اور بے نیل و مرام باری باری واپس لوٹتے رہے۔ بھٹ سائیں کی اصل پریشانی سومری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اصلیت گوٹ کے کسی فرد کے سامنے آشکارا ہو، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کوڑیل شاہ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، جو سومری کی روح کو دیکھ کر خوف سے دم دبا کر بھاگ نکلا تھا۔ یہی نہیں، اس رات سومری نے بھٹ سائیں کو کوڑیل شاہ کے مقاصد سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس کے بھٹ سائیں کے پاس کس لیے آیا تھا۔ یہ اور بھی برا ہوا تھا، شکر خورے کو شکر مل گئی تھی اور اب وہ اس کے چرچے خوب کرے گا۔ دوسری اہم بات جو بھٹ سائیں کو پریشان کیے دے رہی تھی، وہ سومری کا قہر و غضب تھا، جس نے بالآخر یہ طے کر لیا تھا کہ اس کے محبوب کو دوبارہ کسی نے ستانے یا ٹوہ لینے کی کوشش کی تو وہ آئندہ بھی اپنا خوفناک نظارہ پیش کر کے انہیں خوفزدہ کرتی رہے گی، مگر بھٹ سائیں کو یہ تماشا منظور نہ تھا۔ لہٰذا جب وہ سومری کو اس کے خوفناک ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر رات کی بھیدوں بھری تاریکی میں قبرستان پہنچا اور سومری کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دھیرے سے پکارا، تو نیلگوں دھوئیں کی شعاعیں سے بننے لگیں۔ سومری، ایسا نہ کر، کیا تم مجھے پھر مصیبتوں میں دیکھنا چاہتی ہے؟ بھٹ سائیں کی آواز میں لرزش تھی۔ نیلگوں مائل دھواں اب انسانی شبیہ اختیار کر چکا تھا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تمہاری مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ انسانی شبیہ جو سومری کی شکل اختیار کر چکی تھی بولی، ملوک، میں اپنے ظالم اور سنگ دل باپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، جس نے اپنی جھوٹی شان کی خاطر اپنی بیٹی کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ وہ ایک دن تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اصل روپ کے ساتھ میرے باپ کا سامنا کرو اور وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے، بس تمہیں دیکھ کر کڑتا رہے گا۔ یہی میرے باپ سے اپنا انتقام پورا ہو جائے گا۔ لیکن سومری، اس طرح تو پورے گوٹ کا سکون برباد ہو جائے گا۔ بھٹ سائیں نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہاں کے سادہ اور نادان لوگوں نے میرے معتقدوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ میرے اور تیرے باپ سالار خان کے جھگڑے میں پورا گوٹ ہنگاموں کی زد میں آ جائے گا۔ یہ معصوم اور بے گناہ لوگ جوش عقیدت میں مجھ پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ میرے سریجن، یہ میرے اختیار میں نہیں ہوگا۔ جواباً سومری نے سوگواری آمیز بے بسی سے کہا، مجھے جس حالت میں بے گناہ قتل کیا گیا وہ میرے اندر ایک بے قرار سی پھانس بن کر چبھ گئی ہے۔ یہ پھانس تب نکلے گی جب ظالم اپنے ظلم کی سزا بھگتے گا۔ تم خود بتاؤ میرے سریجن، میں نے یا تم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ فقط ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کی شمع ہی تو روشن کی تھی۔ ہماری پاکیزہ اور معصوم محبت کی تو فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جو ہمارے ضمیر پر بار بن جاتا۔ تم نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا اور تمہارا ملن ناممکن ہے۔ پھر تمہارے کہنے پر ہی میں نے تم سے ملنا ترک کر دیا تھا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تمہارا خیال دل سے نکالنے کی کوشش کی تو تمہارا نام میری لبوں پر خود بخود آ جاتا تھا، اور ایک روز عالم خواب میں تمہارا نام بڑبڑانے پر میرے باپ نے طیش میں آ کر حالت نیند میں ہی قتل کر دیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے سومری کی سسکیاں قبرستان کے پرہول ماحول میں گونجنے لگیں۔ سومری اور محمد ملوک باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ان سے تھوڑے فاصلے پر لئی کے ایک چھوٹے اور چھتنار پیڑ کے عقب میں کوئی چھپا ان دونوں کی گفتگو کو دل تھامے ہوئے سن رہا تھا۔ یہ سائیں کوڑیل تھا۔ ایک انوکھے اور پراسرار راز کا اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہوئے وہ اس ٹھٹرتی سردی کے باوجود سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی دوسرا انسان یہ خوفناک اور ناقابل یقین منظر دیکھ لیتا تو دہشت زدہ ہو کر وہیں گر جاتا، مگر سائیں کوڑیل خود سفلی علوم کا ماہر تھا، اور کالے جادو کے حصول کے لیے اس نے کتنے ہی عمل کیے تھے اور رات رات بھر ویرانوں میں جا کر چلہ کشی کی تھی۔
مگر اب تک وہ ایک روح کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا تھا، لہٰذا یہ منظر اس کے لیے باعث اشتیاق اور حسب آرزو تھا۔ اسے بھی اب ہلکی ہلکی سی کپ کپی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی وہ بھٹ سائیں پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، جسے روحوں کو قابو کرنے کا سفلی علم آتا تھا۔ مگر ایک بات کوڑیل کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، وہ یہ کہ اس کا ان دونوں سے فاصلہ زیادہ تھا۔ بھٹ سائیں اور سومری کی باتوں کی آواز تو اس تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ آخر آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ بہر طور وہ تنے کی آڑ سے چپکا ان دونوں پر برابر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ چہار سو دبیز کہرا چھایا ہوا تھا، چاند کی روشنی بھی ماحول کو ملگجی کیے ہوئے تھی، ایک ہیبت ناک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی ہر سو۔ مان سائیں کوڑیل کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے سومری کی قبر کی طرف سے اب خاموشی چھا گئی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے سے یوں لگا جیسے سردی کا احساس بتدریج بڑھتا جا رہا ہو۔ کہر کی چادر بھی دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ سائیں کوڑیل شاہ کا ماتھا ٹھنکا، اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے فوراً لوٹنے کی خاطر قدم بڑھانے چاہے، مگر وہ جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اب تو اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اس کے کانوں میں سومری کی روح کی دھمکی گونج رہی تھی کہ اگر دوبارہ اس نے کبھی ٹوہ لینے کی کوشش کی تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ موت کے خوف نے اس کے منحنی سے وجود میں کئی گنا طاقت بھر دی، مگر وہ قدم اٹھانے سے پھر بھی قاصر رہا۔ ادھر سردی اور کہر کی چادر گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فضا میں ایک ہولناک قہقہہ گونجا۔ سائیں کوڑیل نے فوراً ہی منتر جنتر بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے خوف پر قابو پا رکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک خطرناک بدروح کے پنجے کا شکار ہونے والا ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک سما خراش آواز فضا میں ابھری اور سائیں کوڑیل کے سردی کے مارے دانت بجنے لگے۔ اچانک اس نے سامنے دبیز کہر کی چادر کو ذرا چاک ہوتے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔